السلام علیکم، ہیلو دوستو، میں ہوں ملک وارث کمال اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وارث کی بات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سارے لوگ محنت اور کوشش کے باوجود مالی مشکلات سے نہیں نکل سکتے۔ کم آمدنی اور مہنگائی نے مڈل کلاس لوگوں کا جینا مشکل بنا دیا ہے۔ لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے ہر وقت پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں جب بچت اور برے حالات کے لیے تیاری نہ ہو تو پریشانی مزید سنگین ہو جاتی ہے اور لوگ خودکشی جیسے انتہائی اقدام پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غیر متوقع اخراجات جیسے بیماری، ایمرجنسی مرمت اور سفر کے لیے بجٹ مختص کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک کمٹمنٹ اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 عادتوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو غریب رکھتی ہیں۔ جب تک آپ اپنی عادتیں نہیں بدلیں گے، آپ مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان رہیں گے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں، اور اگر غربت اور مالی پریشانیوں سے جان چھڑانی ہے تو ان عادات کو بدلنا ہوگا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی عادت، اپنے ذرائع آمدن سے زیادہ خرچ کرنا۔ یہ بہت آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب ہم اپنی آمدن سے زائد خرچ کریں گے تو نتیجے میں ہمارے لیے مالی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ ہم قرض کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے اور آخر میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنا خرچ اپنی آمدن کے مطابق کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ضروریات اور خواہشات کا تعین کرنا ہوگا۔ آپ کو پہلی ترجیح ضروریات کو دینی ہوگی، جیسے خوراک، رہائش اور نقل و حرکت وغیرہ۔ آپ کو باہر کھانے، تفریح اور لگژری آئٹم کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی موبائل اپلیکیشن یا سپریڈ شیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ضروریات پر بھی بہت محتاط خرچ کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک ایک روپے کے خرچ کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی آمدن اور خرچ کو باقاعدہ ریٹرن فارم میں لانا ہوگا۔ دوسری عادت، اپنے آپ پر سرمایہ کاری نہ کرنا۔ تعلیم، پروفیشنل مہارت میں اضافے اور صحت کو بہتر بنانے پر پیسہ خرچ کرنے میں ناکامی یا سستی آپ کو مستقبل میں مالی پریشانیوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ بے شک آپ کے وسائل محدود ہوں، لیکن آپ کو اپنی تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ سرمایہ کاری مستقبل میں آپ کی آمدن بڑھا سکتی ہے۔ مختلف پروفیشنل سرٹیفکیٹ ملازمت کے چانس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر وسائل کم ہیں تو اپنا کچھ وقت ضرور خرچ کریں۔ آن لائن سیکھنے اور پڑھنے کے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی کمیونٹی کے فنکشنز وغیرہ اور ان کے سیمینار اٹینڈ کر کے اپنی قابلیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ صحت پر خرچ بھی مستقبل میں بیماری پر اخراجات میں کمی لا سکتا ہے۔ اچھی صحت آپ کی ورکنگ کیپیبلٹی کو بڑھا سکتی ہے۔ تیسری عادت، مالی اہداف کا فقدان۔ خرچ کے مقصد کے بغیر آپ اپنے مالی معاملات درست نہیں کر سکتے۔ آپ کے واضح مالی اہداف ہونے چاہیے۔ مکان کی تعمیر، بچوں کی شادی جیسے اخراجات کے لیے پہلے سے ایک وقت کا تعین کریں اور اس حساب سے اپنی بچت شروع کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی 5 ماہ بعد 1 لاکھ فیس دینی ہے تو آپ کو ہر مہینے 20,000 کی بچت کرنی ہوگی۔ چوتھی عادت، ایمرجنسی اخراجات کی ضرورت کو نظر انداز کرنا۔ بہترین مالی نظم و ضبط کے باوجود ایمرجنسی اخراجات آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی کی ایمرجنسی مرمت، بیماری، گھریلو آلات کی تبدیلی یا مرمت، قانونی مسائل، ملازمت کا ختم ہو جانا جیسے اچانک اخراجات تمام بچت کو کھا سکتے ہیں۔ اس لیے ان ہنگامی حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اتنی بچت ضرور ہونی چاہیے تاکہ کسی ایمرجنسی میں کام آ سکے۔ آپ کے پاس 6 ماہ کے لیے خوراک کے اخراجات کے لیے پیسے ریزرو میں ہونے چاہیے، بے شک ضروریات کو بھی محدود کرنا پڑے۔ اس طرح بیماری اور دوسری ہنگامی مرمت کے کاموں کے لیے بھی آپ کی بچت ہونی چاہیے۔ پانچویں عادت، تسکین اور خوشی کے کام کو ترجیح دینا۔ ہماری یہ ثقافت ہے کہ ہم تسکین اور خوشی کے کام کو فوراً انجام دیتے ہیں۔ ہم بہتر مستقبل کے لیے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کاموں میں ڈیلے نہیں کرتے۔ تسکین اور تفریح ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اور پیسے کمانے کا مقصد بھی تسکین اور خوشی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں تسکین اور ضرورت 2 مختلف چیزیں ہیں۔
پہلے جب ضرورت پوری ہوگی تو تسکین ملے گی، اس لیے پہلے ضرورتوں پر توجہ دیں، تسکین اور خوشی کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں اور بچت شروع کریں۔ جب مناسب بچت ہو جائے تو ضرور انجوائے کریں۔ آئیے میں آپ کو محمد جمیل سے ملواتا ہوں جس نے اپنی عادات کی بدولت غربت سے جان چھڑائی۔ محمد جمیل پچھلے 15 سال سے مختلف ہوٹلوں میں بیرہ گیری کر رہا تھا۔ شروع میں جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو تنخواہ کافی لگتی تھی، لیکن شادی کے بعد جب 2 بچے اسکول جانے لگے تو محمد جمیل کو آمدنی کم لگنے لگی اور وہ ایسا ایسا قرض میں جگڑتا جا رہا تھا جو مسلسل اس کی پریشانی کا سبب بن رہا تھا۔ آخر ایک دن محمد جمیل نے سختی سے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مالی معاملات کو بہتر کرے گا۔ سب سے پہلے محمد جمیل نے اپنی تمام آمدن کے ذرائع کا جائزہ لیا اور پھر اپنے اخراجات کا جائزہ لیا۔ اس نے سب سے پہلے غیر ضروری اخراجات کی فہرست ترتیب دی اور ان کو سختی سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے منتھلی راشن اور سفری نقل و حمل کا جائزہ لیا تو اس کو کئی ایسی چیزیں نظر آئیں جو غیر ضروری تھی اور پیسے کا ضیاع تھی۔ اس کے بعد محمد جمیل نے اپنی آمدن بڑھانے کے ذرائع کا جائزہ لیا۔ پہلے مرحلے میں اس نے اوور ٹائم کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ اس نے آن لائن ہوٹل لائن کے کئی فری کورسز کیے اور ان کے سرٹیفکیٹ جمع کرتا رہا۔ محمد جمیل کے پاس پہلے 15 سالہ تجربہ موجود تھا۔ جب سرٹیفکیٹ حاصل کیے تو اس نے ایک اچھے ہوٹل میں ملازمت کے لیے اپلائی کیا جہاں اس کو دگنی تنخواہ ملنا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے مالی اہداف مقرر کیے اور اپنی تنخواہ سے بچت کرنا شروع کر دی۔ اس نے اخراجات اس طرح رکھے جب اس کی آمدن موجودہ آمدن سے آدھی تھی۔ کچھ سالوں کی بچت کے بعد محمد جمیل نے اپنا ہوٹل کھول لیا۔ اب محمد جمیل نہ صرف اپنے کاروبار کا مالک ہے بلکہ آج وہ ہر تسکین اور خوشی بھی فوری حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس نے کئی سال انتظار کیا۔ اگر یہ وہ اقدامات نہ لیتا تو آج بھی کسی ہوٹل میں بیرہ گیری کر رہا ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں جو باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے اخراجات کا بجٹ بنائیں۔ اخراجات کے تخمینے کے بغیر کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ اضافی اخراجات ختم کریں یا کم کریں۔ اخراجات اور آمدن کا موازنہ کریں۔ اپنی پروفیشنل مہارتوں کو بہتر کریں۔ اپنے مالی اہداف کا تعین کریں اور مالی بچت کی سختی سے ایک پالیسی اپنائیں۔ تسکین تفریح کو مناسب بچت کے ساتھ مشروط کر دیں۔ ہنگامی حالات کے لیے بچت کریں جس کو صرف ہنگامی حالات میں ہی استعمال کریں۔ ناظرین، اگر غربت سے جان چھڑانی ہے تو میرے بیان کردہ طریقوں کا سہارا ایک دفعہ ضرور لیں۔ اگر آپ نے ان 5 حادثوں سے جان چھڑا لی تو آج آپ غربت سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔